آیات سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ ویزے کی پابندی غیر شرعی ہے، مگر یہ غلط ہے، وہ انتظامی مسئلہ ہے۔ البتہ یہ پابندی لگانا کہ آپ 5 سال بعد حج کریں اور آپ وہاں جا کے واپس آ جائیں، یہ غلط ہے۔ استطاع الیہ سبیلا، جو جس طرح وہاں پہنچے، عمرے کے لیے پہنچ کے ٹھہرے اور حج کر کے آئے، شرعاً درست اور صحیح۔ یہ لوگ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، ڈھونڈتے ہیں فضل رب کا اور خوشنودی اس کی۔ حاجی اور معتمر کا مقصد کیا ہے حرام کا؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ اللہ کا فضل اشیاء دنیا ہے، کھانا پینا، کپڑا، کمرہ، ہوٹل، رہائش، یہ فضل ہے۔ اور رضوان صلاۃ فی الحرم، طواف، رکوع، سجود، اعتکاف، حج اور عمرہ، یہ طلب رضوان ہے۔ بعض علماء دین چلے جاتے ہیں، پھر کسی ہوٹل میں، کسی کے مکان میں نمازیں پڑھتے ہیں، تو عذر ہو تو ٹھیک ہے۔ حضرت بن نوری نے کہا تھا حدود حرم میں جہاں بھی پڑھی جائے وہ حرم شریف ہے، لیکن جہاں تک آدمی کی ہمت ہو اور چلنے کی سخت ہو تو کوشش یہ ہو کہ اس کی عبادت داخل حرم ہو۔ یہاں کراچی کے ایک بڑے عالم میں نے اچانک مکتبہ امدادیہ کے سامنے دیکھا۔ میں نے پوچھا حضرت کہاں کب آئے؟ کام تو کافی دنوں سے ہے۔ ایک بنگالی تھا مولوی میزان الرحمان، کہا مولوی میزان کے ہاں ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا حرم کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے سب حرم ہے۔ میں نے ایک بڑی مسجد کا نام لیا، میں نے کہا جو آپ کی مسجد ہے وہ مسجد نہیں ہے، پھر وہیں پڑھتے، ضرورت کیا تھی حرم آنے کی؟ آئے حرمین شریفین اور پڑھتے نمازیں مولوی میزان الرحمان کے گھر پر ہے۔ یہ بہت نامناسب بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہمارے کچھ لوگ گئے تھے عمرے کے لیے، اہل دنیا، بالکل کورے دنیا دار، انہوں نے مجھے سنایا 26 دن وہاں رہے، کہا ایک نماز تکبیر اولیٰ سے فوت نہیں ہوئی، اور ایک رکعت اشراق و چاش اوابین کوئی بھی حرم کے باہر نہیں ہوئی۔ واللہ العظیم مجھے بھی رشک آیا کہ کتنی ہمت اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ وقت پر ہوتا ہے، کچھ دنوں بعد پر ذوف آ جاتا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو۔ پہلے فرمایا غیر محل صید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، اب اجازت آ گئی، صرف اباحت مراد ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، آمادہ نہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ روک لے تم کو، یعنی روکنے لگو تم لوگوں کو مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تجاوز مت کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور ایک دوسرے کی مدد کرو خیر کے کام، پرہیزگاری کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تعاون مت کرو گناہ و دشمنی کے کاموں میں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ بڑا عذاب دینے والا ہے۔ سورت کے اندر جس طرح بیان ہے حل و حرمت کا، اس طرح سورت کے اندر بیان ہے ان نظروں کا جو اللہ کے نام ہو، کہ یہ حلال طیب ہے یا منعقد ہے، اور ان نظروں کا جو غیر اللہ کے نام ہو، کہ یہ باطل فاسد ہے، جرم اور گناہ ہے۔ سورت میں محرمات خداوند تعالیٰ کی بھی ہے جو واقعی حرام ہے، اور وہ محرمات بھی ہے جو لوگوں نے تصرف کیا ہے، جس کو محرمات العباد کہتے ہیں، ان کی مذمت کی ہے کہ بندے کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں بنتی۔ طالب علم اس طرح یاد کر لے کہ سورت 4 چیزوں پر مشتمل ہے، حل و حرمت تو اس کا دعویٰ ہے،
اور حل حرمت کے بعد کلام ہوتا ہے نذور اللہ ایک، نذور العباد دو، محرمات اللہ تین، محرمات العباد چار۔ میں تفصیل کرتا ہوں آگے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین میں نے مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سوال یہ ہے کہ فقہ بعد میں بنی، احادیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی، قرآن کی لاکھوں تفاسیر بعد میں ہوئی، تو سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اس دین کا اثر ہے جس کے کمال کا اعلان ہو گیا تھا، اور یہ اس دین والے کا احسان ہے جس نے قیامت تک مسلمانوں کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے بدائع الفوائد، اس آیت کی تفسیر میں بدائع الفوائد۔ اصل میں اکمال میں اور اتمام میں فرق ضروری ہے۔ اکملت لکم دینکم، اتمام باعتبار ذات کے ہوتا ہے اور اتمام باعتبار اوصاف کے ہوتا ہے۔ تو پہلے ذات ہوتی ہے جو موصوف ہے، پھر صفت آتی ہے جو اس کا وصف ہے۔ بخاری شریف میں ہے، ایک یہودی نے حضرت عمر کو کہا تھا، یا امیر المومنین آیت نزلت فی کتابکم لو نزلت عند معاشرنا الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ ایک آیت تمہارے مسلمانوں کے قرآن میں آئی، اگر ہم یہود کے ہاں آ جاتی ہم اس دن کو جشن منا لیتے، جشن عید میلاد النبی، جشن معراج۔ حضرت عمر نے کہا مجھے وہ دن معلوم ہے، وہ وقت معلوم ہے، وہ موسم معلوم ہے، عرفہ کا دن تھا، پیغمبر اپنے سواری پر تھے، 1.25 لاکھ صحابہ سامنے تھے، عرفات کا میدان تھا، آپ نے خطبہ دیا، اور اس دوران الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دیکھو یہودی نے کہا ہم جشن کر لیتے، اور عمر نے کیا کہا، علمنا ذالک عرفنا ذالک اليوم۔ تو میں دور حدیث والوں کو اس حدیث پر کہتا ہوں کہ کسی دینی خوشی کو جشن کا رنگ دینا یہ یہود کا طریقہ ہے۔ بریلویوں نے یہود کی پیروی کی ہے میلاد النبی وغیرہ کے جلوس میں، اور کسی دینی تقریب کو علم سے منانا، دلیل اور برہان سے منانا، کہ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو دیوبندی جو جشن نہیں کرتے ہیں صحابہ کے متبع ہے، اور بریلوی جو جشن مناتے ہیں یہ یہود کے متبع ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ۔ سمجھ لو تو بڑا کام ہو جائے گا۔ آج میں نے مکمل کیا تمہارے لیے تمہارا دین، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے چن لیا تمہارے لیے اسلام دین، اللہ نے خود چن کے دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شروع میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اختتام بھی ہے الاسلام دینا، مقصد ہی سارا دین ہی دین ہے۔ کسکار دے اے رحمانہ خود دین دے، نور کارون ٹول فضول اور پریشان دی، اصل کام اگر ہے تو دین کا کام ہے، اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے۔ فمن اضطر، جو کوئی پریشان ہوا، فی مخمصۃ، بھوک سے، غیر متجانف لاسم، نہ بڑھنے والا ہے گناہ کی طرف۔ بھئی ایک آدمی پریشان تھا، پریشانی کے عالم میں اس نے خنزیر کا گوشت کھایا،
ہو سکتا ہے کوئی صحیح مسلک کا آدمی مزار کا چھڑا ہوا کھائے، پراٹھا اور حلوہ کھائے، پریشان ہے نا، مر رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔